اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میرے دوستوں، میرے عزیزوں اور میری پردہ نشین ماں بہنوں، آپ انبیاء کرام، اولیاء کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری، یا وہ اولیاء کرام جو مخلوق خدا کی خدمت کرتے تھے، انہوں نے بھی اپنا زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت میں گزارا۔ آپ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھیں، آپ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کو دیکھیں، آپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی سیرت کو دیکھیں اور ان کے واقعات پڑھیں، ان کی سیرت کو، زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے سالوں گوشہ نشینی لی اور اللہ کی عبادت کی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی زندگی کو دیکھیں، حضرت نظام الدین اولیاء کو دیکھیں، صابر پاک کو دیکھیں، سلطان مخدوم اشرف سمنانی کو دیکھیں اور دیگر تمام اولیاء کرام کی زندگی کو دیکھیں، تو آپ کو ان کی زندگی کا ایک پہلو باقاعدہ اللہ کی عبادت میں نظر آئے گا۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ انہوں نے اللہ کی عبادت کو اتنی اہمیت کیوں دی؟ آئیے میں آپ کو ایک واقعات کی روشنی میں اسے سمجھا دوں کہ ایک مرتبہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بارگاہ مولا میں عرض کی کہ اے مولا، تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے مجھے کوئی ایسی صفت و حال بتا جس سے میں تیرا قرب حاصل کر لوں۔ اس لیے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ تمام صفات جو اللہ تبارک و تعالی میں موجود ہے وہ اپنائی۔ اللہ سخی، تو حضرت بایزید بسطامی بہت زندگی میں سخاوت کی، لیکن کیا دیکھا کہ اللہ کو سب سے زیادہ سخی پایا۔ پھر حضرت بایزید بسطامی نے علم حاصل کیا تو اللہ کو سب سے زیادہ علم والا پایا۔ بایزید بسطامی نے معاف کیا تو اللہ کو سب سے زیادہ معاف کرنے والا پایا۔ حضرت بایزید بسطامی نے ہدایت کی تو اللہ کو سب سے زیادہ ہادی پایا۔ حضرت بایزید بسطامی نے درگزر کی تو اللہ کو سب سے زیادہ رحیم و کریم پایا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو صفات ہے وہ سب حضرت بایزید بسطامی نے اس پر عمل کیا، لیکن ان تمام صفات میں سب سے زیادہ اولین شان رکھنے والا اللہ ہے۔ تو حضرت بایزید بسطامی نے کہا کہ اے اللہ، کوئی ایسی صفت بتا جو تیرے قرب کا ذریعہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بایزید بسطامی سے فرمایا کہ اے بایزید، اگر تو میرا قرب چاہتا ہے، اگر تو میری قرب کو پسند کرتا ہے تو وہ صفت آزما، وہ صفت پر عمل کر، وہ صفت اپنے اندر پیدا کر جو مجھ میں نہیں ہے۔ تو حضرت بایزید بسطامی نے عرض کی کہ اے باری تعالیٰ، تیرے خزانے میں
کون سی ایسی رحمت ہے، کون سی ایسی نعمت ہے جو تیرے خزانے میں نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ صفت اپنا جو مجھ میں نہیں ہے، اور وہ صفت ہے بندگی۔ تو بندگی کر، اس لیے کہ بندگی نام ہے جھکنے کا، اور میں جھکنے سے پاک ہوں۔ بندگی نام ہے کمزوری و انکساری کا، اور میں کمزوری اور انکساری سے پاک ہوں۔ بندگی نام ہے مانگنے کا، اور میں دینے والا ہوں۔ تو اپنے اندر بندگی اور عبدیت پیدا کر، اس صفت سے تو میرے پاس آ، اس لیے کہ بندگی میں نہیں کرتا، بندگی میرے صفت میں نہیں ہے، تو وہ صفت تو اپنا، وہ صفت تم اپناؤ جو مجھ میں نہیں ہے، تو اس سے تم میرے قریب آ سکتے ہو۔ اور ایک بندے کے لیے خشوع، خضوع، انکساری اور تواضع کے ساتھ عبدیت کا لباس پہن کر، بندگی کا لباس پہن کر وہ جب میرے پاس آتا ہے کہ خدا کی خوشنودی چاہتے ہو، خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں، خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے اعلیٰ جو صفت ہے بندگی، وہ اپنے اندر لاؤ۔ اور ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سخاوتیں کی، انہوں نے درگزر کیا، انہوں نے لوگوں کو معاف کیا، سب کچھ کیا، لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کا، اپنی پوری زندگی کا ایک وقت اللہ کی عبادت میں دیا۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، ہمارے لیے، ہمارے بہتروں و بہبودی کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ہم کس طرح اللہ کو راضی کر سکتے ہیں؟ عبادت کر کے، بندگی کر کے۔ اس لیے اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ بندہ وہ ہے جو اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ حاضر ہوتا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ بندہ وہ پسند ہے جو انکساری اور کمزوری کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اس کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ تو انکساری اور تواضع اور عاجزی کس میں ہے؟ اس کی عبادت میں ہے۔ اس کی عبادت میں جو انکساری اور تواضع، اس لیے کہ جب بندہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے معبود حقیقی کے سامنے لاچار اور مجبور ہو کر کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اقرار کرتا ہے کہ اے مالک و مولا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تو ہی عبادت کے لائق ہے، میں ناچیز ہوں، میں قطرہ ہوں، میں خاک ہوں، تو نے مجھے زندگی دی، تو نے مجھے پیدا کیا، تیرا پیدا کیا وہ تیری طرف مجھے آنا ہے۔ تو بندہ پورے اپنی انکساری اور تواضع کے ساتھ جب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ کو وہ بندہ بہت پسند آتا ہے، اور اسی کے ذریعے وہ خدا کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی عبادت کی توفیق عطا